الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجد بابا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جشن آزادی کا دن ہے آج، پاکستان 79 ایئرس کا ہو گیا۔ آپ وطن عزیز میں یا وطن عزیز سے باہر ہیں، آپ جشن آزادی یقیناً منا رہے ہوں گے۔ ہر طرف خوشی کا سماں ہے، ہر طرف باجے، جھنڈیاں، جھنڈے اور بے شمار ترانے بھی چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم ایک آزاد ریاست میں رہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پچھلے چند سالوں سے یہاں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سفوکیشن کا ماحول ہے، گھٹن ہے۔ یہاں سے جوک در جوک ہماری جینزی ینگسٹرز جو ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی ذریعے سے، خواہ وہ راستے میں کشتی ہی کیوں نہ الٹ جائے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا انصاف کا فقدان ہے؟ کیا سہولیات نہیں میسر آتی، روزگار نہیں ہے، اور کیا ہیومن رائٹس کے بہت سارے معاملات ہیں؟ تو یہاں پہ بات اتنی سی ہے کہ یہاں پہ لوگ مطمئن نظر نہیں آتے۔ معاملات یا حکومت اس طرح سے ان معاملات کو اس نہج پہ لے آئی ہے کہ اب یہ جو جمود ہے نا، ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ اس جمود کو توڑ دیا جائے، اور ایک ایسا ہی جمود کانگریس، امریکن کانگریس سے ٹوٹا ہے۔ کیونکہ میں عمران خان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا تو کانگریس میں جو بائی پارٹیسن، یعنی کہ دونوں سائیڈ کے، دونوں جماعتوں کے، اپوزیشن کے بھی اور حکمران جماعت کے 13 جو ممبران ہیں، انہوں نے مارکو روبیو کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے اپنے کنسرن شو کیے ہیں۔ دوسری طرف ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ عمران خان کے کیسز فکس ہو گئے ہیں۔ 5 کیسز 18 اگست 2026 کے لیے لگا دیے گئے ہیں۔ دیٹس مین کہ جو پچھلے چند دنوں سے ایک معاملات کریٹ ہو رہے تھے، لانگ مارچ کا اعلان ہوا، جلسے جلوس چل رہے تھے، اور پھر صحت کے حوالے سے جو تمام خدشات اور معاملات سامنے آئے ہیں، اور پھر کہیں سے تردید، کہیں سے اس پہ کومنٹس، ہر بندہ اپنی ایکسپلینیشن دے رہا ہے، اور پھر ایون دو کہ یہ بھی ایک معاملہ سامنے آ گیا کہ ایک صحافی نے یہ کہہ دیا، باہر بیٹھے صحافی نے یہ کہہ دیا کہ خان صاحب چل بسے ہیں، جبکہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو یقین کریں یہاں دنگا فساد شروع ہو جاتا، کیونکہ جب بے نظیر کو قتل کیا گیا تو پاکستان میں تھرو آؤٹ پاکستان جو حالات بنے، جس طرح سے جالے باہر نکلے اور جو صورتحال بنی، وہ آؤٹ آف کنٹرول سچویشن چلی گئی تھی۔ تو اگر عمران خان، کیا پاکستان افورڈ کرتا ہے کہ عمران خان اس طرح جیل کے اندر پیرش ہو جائے، چلا جائے، وہ اس کو گھٹ گھٹ کے مرنے دیا جائے؟ اسی حوالے سے امریکن کانگریس ایک لیٹر جو مارکو روبیو کو لکھا ہے، اس میں یہ کنسرن شو کیے ہیں کہ جو اڈیالہ کے اندر ایک عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے کہ جو ایک پرولونگ کنفائنمنٹ ہے جیل کے اندر، اڈیالہ کے اندر بند کیا گیا، اس کے حوالے سے کنسرن شو کرتے ہوئے انہوں نے چند ایک حوالے دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ یو این اسپیشل ریپچر رپورٹس کے حوالے سے 2025 میں جو رپورٹ آئی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ایک ایسے سیل میں رکھا جاتا ہے جس میں انٹرنیشنل نارم سے زیادہ 23 گھنٹے تک اس سیل کے اندر کنفائن کر دیا جاتا ہے، کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، بات نہیں کرنے دی جاتی، نہ کوئی ہوا، نہ کوئی روشنی، نہ کوئی انسان، جو کہ کسی طرح بھی کسی انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ سائیکولوجیکل ہیلتھ اس سے بہت ڈیٹر ہوتی ہے، اور اس ایسے سیل میں بند کیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر ایک ریفرنس انہوں نے دیا، جو کہ انہوں نے کہا کہ 13 فروری 2026 کو ان کے وکیل نے بیرسٹر سلمان صفدر کو ایمکس کیورے مقرر کیا گیا، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ عدالت میں 85% بینائی ضائع ہونے کے خدشات، یہ بتایا گیا کہ 85%، اور پھر اس پہ ایک میڈیکل رپورٹ بھی آئی تھی
اب یہ جو آنکھ ضائع ہونے والا معاملہ، یہ انسانی آنکھ اتنی قیمتی ہے کہ ہم کسی کی اگر روشنی بند کر دیں یا لائٹ چلے جائے، کسی کو غار میں بند کر دیں، دیٹس مین کہ اب اس کی بندہ زندہ بھی ہے تو وہ زندوں میں شامل نہیں ہوتا اگر انسانی آنکھ دیکھ نہ سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جبر ہے، سب سے بڑا یہ صورتحال۔ اس کے علاوہ پھر بشرا بی بی کے حوالے سے بات کی گئی کہ بشرا بی بی کو بھی کنفائن کیا جاتا ہے، ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے، اور ان کی ہیلتھ کنڈیشنز جو ہے نا وہ بڑی ہی عجیب و غریب سی ہیں کہ ان کا ویٹ لاس بہت زیادہ ہے، انفیکشن بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ ان کو وہ ماحول نہیں دیا جا رہا، اوور ہیٹڈ سیل میں رکھا جا رہا ہے، جہاں رکھا گیا ہے وہاں کوئی ہوا کا انتظام نہیں ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، یعنی کہ یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں کسی جانور کو بھی نہیں رکھا جاتا۔ یہ وہ حالات و واقعات ہیں کہ جس میں کوئی جانور بھی رہنا پسند نہیں کرتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا خط لکھا گیا ہے کانگریس کی طرف سے، اور پھر اسی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں نہ کوئی خوراک دی جا رہی ہے صاف ستھری، اور نہ ہی انہیں کو پینے کا پانی وہ میسر ہے جو کہ انسانی ضرورت کے مطابق ہو، میڈیکلی بایولوجیکلی انسان کے لیے وہ ضروری ہو، ایسی کوئی چیز نہیں دی جا رہی۔ اور پھر ایک 2023 کا حوالہ دیا گیا کہ اس حوالے سے 27/10/2023 میں این ڈی ٹی وی کے حوالے سے ایک ریفرنس دیا گیا کہ اس وقت عمران خان نے خدشات ظاہر کیے کہ مجھے سلو پوائزن کیا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے، ایسے معاملات، ایسی مثالیں پہلے بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جو کیونکہ بے شمار ایسے سیاسی لیڈران کو جیل کے اندر سلو پوائزن کر کے مار دیا گیا۔ تو یہاں پہ اب جو کنسرن شو کیے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے آواز اٹھائی جائے، اس کے حوالے سے بات کی جائے، اور عمران خان کی ایٹ لیسٹ ہیلتھ کنڈیشنز کے حوالے سے تو یہ سامنے آئے، ان کی میڈیکلی کہ ایک انسان کے ہیومن رائٹس کی بات کریں تو کم از کم ان کی خوراک، ان کی صحت کا تو خیال رکھا جائے، اس حوالے سے انہیں سامنے لانا انتہائی ضروری ہے۔ اور دوسری طرف یہ کانگریس کا لیٹر، اور پھر اوور آل انٹرنیشنلی پریشر، اور پھر انٹرنلی پاکستان کے اندر سے بھی جو معاملات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سپریم کورٹ میں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے رجسٹرار نے جو کمٹمنٹ کی تھی، تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں 18 اگست 2026 کو بروز منگل یہ اب 5 کیسز ہیں جو فکس کر دیے گئے ہیں، ان میں 2 کنٹیمپٹ کے کیسز ہیں، ایک میں بیرسٹر علی ظفر صاحب وکیل ہیں، دوسرے میں سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل ہیں، اور یہ دونوں کیس اس حوالے سے ہے کہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، رشتہ داروں کو لے لیں، وکلا کو لے لیں، اور فیملی ممبرانز کو لے لیں، منگل اور جمعرات کا دن جو ہے فکس ہے، تو وہ ملاقات نہیں کروائی جاتی۔ اڈیالہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہے اڈیالہ کا، اس کے خلاف ایک تو جو ہے وہ غفور انجم اس کے خلاف ہے، تو یہ دونوں جو کیسز ہیں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ہیں، کیونکہ جو عدالت کی کنٹیمپٹ کی گئی ہے، یہاں عدالت کی اپنی توقیر بھی آ جاتی ہے، عدالت کو اب عدالت کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر عدالت کا کوئی حکم فیلڈ میں ہے اور اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا واقعی ایسا معاملہ سامنے آئے گا؟ کیا واقعی عدالت کو اس پہ سٹانس اپنا پازیٹیو لے گی؟ کیونکہ نہ ہی تو منگل کو کوئی ملاقات ہوتی رہی اور نہ ہی جمعرات کو کوئی ملاقات ہوتی رہی، لیکن دوسری جو آگے 2 پٹیشنز ہیں جو عزیر کرامت بھنڈاری صاحب ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، وہ دونوں جو پٹیشنز ہیں، جو کیسز ہیں، وہ ایک تو عظمیٰ خان بنام الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک مسلینس درخواست ہے، اور دوسری بھی مسلینس درخواست ہے کہ عمران خان کو شفا ہاسپٹل میں ٹرانسفر کیا جانا ان کی ہیلتھ کنڈیشنز کے حوالے سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹر کانگریس نے لکھا ہے یہ اسی سے میپ کرتے ہوئے ہے کہ عمران خان کی ہیلتھ کنڈیشنز تو سامنے آئیں، دیٹس مین انٹرنیشنلی یہ ویو ایک چل نکلی ہے، اور یہ
زور دیا جا رہا ہے ہیومن رائٹس کی بنیادوں پہ کہ عمران خان کے ایٹ لیسٹ وہ سامنے آئیں اور ان کو ان کی ہیلتھ کنڈیشنز پتہ چلیں، کیونکہ ان کے بی پی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ان کی صحت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کچھ یہ بھی ہے کہ افواہیں ہیں کہ راشا ہو گیا انہیں، تو جب وہ سامنے آئیں گے تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، کیٹیگورک ہو جائیں گی. ان کو جو ہیومن فیسلٹیز ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ دینی چاہیے اور دی جانی چاہیے. اور پھر ایک جو ہے وہ سسپینشن آف سینٹینس ہے. اب کتنی مزے کی بات ہے، سزا تو معطل کر دی ہے، لیکن جس حکم کے تحت وہ سزا ہوئی تھی اس کو معطل نہیں کیا گیا. سزا معطلی کر دی ہے ہائی کورٹ نے، لیکن وہ جو اسی میں آرڈر کرنا تھا کہ جی یہ حکم بھی ہمارا معطل ہو گیا، وہ نہیں ہوا. تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے کہا میری تو جسٹرکشن نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں یہ کیس ذوالفقار کھوسا صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، وہ ان کے وکیل ہیں اور وہ اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ کیا عدالتیں یہاں پہ آ کے وہ فیصلے کر پائیں گی جو کہ میرٹ پہ ہوں؟ کیونکہ ہم صرف ڈیمانڈ کرتے ہیں اس وقت، جو سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہا کہ ہم عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہیں، دیٹس مین کہ ہم عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عدالتوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن عدالتوں سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ عدالتیں میرٹ پہ فیصلہ کریں، عدالتیں یہ دیکھیں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. تو کیا عدالت فیصلہ کر پائے گی اس حوالے سے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیا جائے ہاسپٹل میں اور ان کے میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، ان کی رپورٹس آئیں، اور کیا کوئی ایسا آرڈر ہوگا کہ صورتحال ایسی بنے کہ جس میں عمران خان کی تمام، یعنی کہ ان پٹیشنز میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور جو سسپینشن آف سینٹینس ہے، اس میں تو کوئی ڈیٹ ڈالی جا سکتی ہے یا پروسیڈ ہو سکتا ہے، لیکن جو باقی تو مسلینس درخواستیں ہیں جو کہ میڈیکل چیک اپ کے حوالے سے، ان پہ فوری عمل ہو سکتا ہے اور فوری ریلیف دیا جانا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں، تاکہ کسی کے ساتھ بھی، کسی کی بھی صحت کے ساتھ کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ سامنے نہ آئے جس سے کوئی میجر اورگن ضائع ہو جائے. لیکن اب یہاں پہ وہی سوال کہ کیا عدالتوں پہ دباؤ ہوگا یہ فیصلہ کرتے وقت، یا عدالتیں آزادانہ میرٹ پہ اپنا فیصلہ دیں گی؟ اور پھر ایک بہت بڑا سوال رکھ کے جا رہا ہوں کہ کیا اگر عدالتیں یہ فیصلہ دے دیتی ہیں کہ جی ہم کہ کوئی حکومت کو یہ ایک فیصلہ کوئی جاری کر دیتی ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے یا عمران خان کی ملاقاتیں کروائی جائیں، تو کیا حکومت اس پہ کوئی رکاوٹ ڈالے گی یا منوہن اس فیصلے پہ عمل کرے گی؟ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلے جب کوئی 18 اگست والے دن جب یہ کیسز فکس ہوتے ہیں اور سنے جاتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی ہے، کیونکہ یہ کیسز صرف عمران خان سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ پاکستانی سیاست، عالمی سیاست اور پاکستانی عوام کے لیے انتہائی کنسرن ہے. السلام علیکم.